خاصا اس سے ملتا جلتا ہی ایک سوال ہے تقریباً، وہ بھی دعا کے موضوع میں یوں ہے کہ اگر دعا اتنی اچھی چیز ہے کرنی چاہیے ہر وقت، جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں، تو سوال کرنے والے یہ کر سکتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ایک رواج ہے، آپ اس کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ بات وہی ہے جو محترم داؤد صاحب نے بیان کیا کہ اس کی بنیاد تو وہی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن کریم کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو انہوں نے کیا وہ کرو۔ اور فرمایا کہ اگر تم میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو پھر اس رسول کی اطاعت کرو، اس کی کامل پیروی کرو، تمہیں وہ مل جائے گی۔ پھر فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول کرنے کے لیے کہے وہ کرو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یہ ہے اصل اطاعت۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفاء سے کوئی ثابت نہیں اس طرح کہ انہوں نے نماز تو فٹافٹ پڑھ لی اور بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، بالکل ایسا نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے انہی قرآنی اصولوں پہ اپنی بنیاد رکھی، اور حضور نے فرمایا کہ میں ایک جگہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں حدیث کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، اور کوئی معمولی سے معمولی حدیث بھی ہو اگر وہ قرآن کے خلاف نہیں تو ضرور اس پہ عمل کرتا ہوں، اور اپنی جماعت کو بھی کہتا ہوں کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے کسی حدیث سے اس کا التزام ثابت نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس کو کیوں منع کیا یا ہماری جماعت کیوں نہیں کرتی، بڑی خوبصورت حضرت صاحب نے اس کے متعلق اتنے خوبصورت الفاظوں میں اس کا جواب دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے، جلدی جلدی نماز ختم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر لمبی دعائیں شروع ہو جاتی، اور حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی جماعت کو یہ تلقین کی ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ اپنی نمازوں کو سنوارو، اصل چیز نماز ہے، اگر اس کو تم درست کرتے ہو تو سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اسی طرح ہے نا کہ انسان کسی اپنی عرضی لے کے کسی حاکم کے دربار میں جائے اور وہاں پہ تو وہ چپ ہو کے بیٹھا رہے، جب دربار سے باہر آئے السلام علیکم کہہ کے ہم نماز ختم کرتے ہیں اور باہر وہ آ کے پھر وہ اپنی عرضی پڑھنا شروع کر دے تو اس کا کیا فائدہ؟ یہ ہے وہ بنیادی چیز۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے بعض مساجد میں اتنی لمبی بعد میں نماز وہ فٹافٹ پڑھ لیتے ہیں، اور بعد میں اتنی لمبی دعائیں ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں کہ بعض اوقات انسان آدھا میل پیدل چل کے چلا جاتا ہے، اتنی لمبی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو کیا فائدہ؟ اصل جو چیز خدا نے اپنی قرآن میں اور اس کے رسول نے اپنی سنت اور اپنے اقوال کے ذریعے ہمیں دی، وہ یہ تھی کہ نماز کو سنوارو، ہر چیز کی بنیاد یہ نماز ہے۔ اگر حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک اس نماز میں۔ حضور اور اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے جاگتے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، دعا بری چیز نہیں ہے، لیکن وہی بات جو داؤد صاحب نے فرمائی کہ چونکہ یہ بدعت ہے، یہ ایک نیا سلسلہ رسم شروع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جو اصل چیز ہے نماز جو ہے، جو مغز ہے، اس سے لوگ ہٹ گئے ہیں اور چھلکے کو کھا رہے ہیں۔ وہ اسی طرح کہ کیلے کے گدے کو نکال کے پھینک دیا جائے اور چھلکا کھا لیا جائے، تو یہ اس وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے خاصا کہ انسان اصل جو وقت تھا بات کرنے کا بالکل وہاں تو اپنی بات پیش نہ کرے، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ انسان سب سے قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو اس وقت اپنی دعائیں پیش کرے۔ انسان عاجزی اور تذلل کی انتہائی حالت میں گریہ ازاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور رکھے تو ضرور وہ پیار کی نظر جو ہے اللہ تعالیٰ کی انسان پر پڑے گی، اور پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی عاجزی کی حالت میں اس کو قبول کر لے۔ اسی میں حضور نے فرمایا اکثر الدعا، اس حالت میں کثرت سے دعائیں کرو، کہیں حضور نے نہیں فرمایا کہ نماز ختم کر کے دعائیں کرو۔ ایک اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جو ہے نہ رسول نے کبھی نہیں کی، نہ صحابہ نے کی، ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہماری جماعت نماز کے بعد اگر یعنی جب دعا کا موقع ہوتا ہے تسبیحات کرتے ہیں، باقی جو مسنون دعائیں ہیں وہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ دعائیں سکھلائیں
جی بالکل، جو نماز کے بعد کی دعائیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلائی ہیں صحابہ کو. تو جب وہ دعائیں سکھلائیں وہ ہم دعا کرتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چکھایا. تسبیحات بتائیں کہ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، اس کا یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، وہ ساری باتیں ہیں. یہ اس لیے ہے کہ جب انسان نماز ختم کرتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا. خدا تعالیٰ کے ساتھ رابطہ تو انسان کا ہے، سارا دن اس کی زبان جو ہے وہ ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ کہ جب آپ نے ذکر الہی کرنا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، یہ کہیں نہیں لکھا. ورنہ تو پھر وہ آپ نے معین کر دیا کہ وہ اتنے وقت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اتنے وقت کے لیے آپ نے خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ احمد فراز کا بڑا اچھا شعر ہے کہ میں نہیں تسبیح ایسے مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے. کہ اس طرح گن گن کے جو ہے اور دعاؤں کے لیے جی ایسی حالتیں، اور ہمیں ان حالتوں کو اختیار کرنے بھی کوئی جو ہے اس میں تعامل نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر وہ حکم سے ثابت ہو. حضرت مسیح علیہ السلام نے ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہا ہی اس لیے ہے کہ انہوں نے غلط رسم اختیار کر لیا. اب یہی تسبیح کی بات ہے کہ لوگ وہ دانے پہ دانہ پھینک رہے ہوتے ہیں اور باتیں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. اب اسمبلیوں میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور تسبیح چل رہی ہوتی ہے. مولویوں کو دیکھ لیں وہ تسبیح چل رہی ہے اور بعض اوقات تو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور تسبیح چل رہی ہے. تو ان چیزوں کی جو عزت ہے، جو احترام ہے، جو ان کا مقام ہے، اس سے گرا کے ان رسموں میں ظاہری جو وہ قشر ہے، جو چھلکا اس میں پڑ گئے ہیں، جو مغز ہے اس کو چھوڑ دیا. اس لیے ان چیزوں سے ممانعت کا حکم ہے.